अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो है वो दो मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके बारे में आइन और कानून कहता क्या है। एक तो ये कि अभी हालिया जो है वो अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर 7 ऑनरेबल जजेस जो है उनके नाम जो है वो जुडिशल काउंसिल ने दिए और उसके बाद उसकी मंजूरी जो है वो प्रेसिडेंट ने देनी थी। उसके अंदर डिले आ रहा है। क्या कानूनी तौर पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इन अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ जो है वो इसको रोक सकते हैं? इसके ऊपर जो है वो अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि कल जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कॉलमेंट हुई जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम से जिसको पुकारा गया, उसके अंदर कुछ तजावीज़ आई मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। दूसरे जो ऑनरेबल गेस्ट थे उन्होंने बात की कि जो मज़ीद सूबे हैं वो बनेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल होंगे। क्या कानूनी तौर पर ये पॉसिबिलिटीज़ में शामिल है कि इस तरह से नए बनाए जा सकें सूबे, या उसके अंदर आइन के अंदर कुछ तरमीम करनी पड़ेगी? इनके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे शमीमुर रहमान मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, साबका सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन रह चुके हैं, और उसके अलावा जो है वो साबका सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। अच्छी हमारी सियासत और कानूनी और आइनी जो है वो मामलात के ऊपर गिरफ्त रखते हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है। पहले आप इनको काफ़ी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, एक गहरा और बेलाग तज़किया करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है बैरिस्टर खशाम अताउल्लाह मुझे ज्वाइन करेंगे। उनको भी आप पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन मामलात को बारीक बिनी से देखते हैं। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं बात का आगाज़ जो है मलिक साहब आपसे करना चाहूँगा। यू बीइंग द सीनियर वन, पहला जो मौजू है वो जजेस की अपॉइंटमेंट को अगर लेके कहा जाए कि 9 जो लोग हैं उनको उनके नाम तजवीज़ किए गए, इस चीज़ से कतई नज़र हम जानते हैं कि उसके अंदर आलमोस्ट सभी प्रोफेशनल लोग थे। तो इस डिले का जो पहला सवाल एक आम शख्स के ज़हन में आता है कि जनाब मुझे तो इंसाफ की फराहमी के अंदर रुकावट आ रही है, आप जो भी था आपकी पॉलिटिकल स्कोरिंग थी आप उसको सेटल करते रहते हैं, क्या प्रेसिडेंट कानूनी काम कर रहे हैं? जी, प्रेसिडेंट से पास इख्तियार तो है कि उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, और अगर वो उस पर कोई उनका एतराज़ है और वो एतराज़ करके वापस भेजते हैं तो फिर दोबारा जो भी अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास भेज देते हैं तो फिर 10 दिन उनके पास मौजूद हैं, और अगर फिर भी वो नहीं करते तो फिर ऑटोमेटिकली भी हो जाएंगे। तो ये एक टाइम है, लेकिन असल बात ये है कि जो मेरा ख्याल है कि बात कुछ और है, और उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सिंध है उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन है प्रेसिडेंट साहब को, और यहाँ पर भी वो समझते हैं कि जो उनके रिकमेंडीज थे उनके नाम नहीं है। जो बार में खबर है वो तो यही है कि ये बेसिकली डिस्प्यूट है, और ये चूँकि गवर्नमेंट इस तरह की है कि ये सारे काम मेल मिलाकर करते हैं, ये कर लेंगे आपस में, कोई डिस्प्यूट ये सेटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा। कोई इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं है मेरा ख्याल है। एक क्राइसिस नहीं है, लेकिन बहरहाल एक डिले जो है उसके अंदर जाहिर है एक आम शख्स के ज़हन में बात आती है। आपको पता है फिर मीम में एक पे निकलना शुरू हो जाती हैं, जी फ़लाँ शख्स जो है अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके खिलाफ FIR है, फ़लाँ जो है वो फ़लाँ एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो अब उनको रिकमेंड किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जो थे वो हो जाना चाहिए था? हमें हाई कोर्ट में ज़रूरत भी तो है ना? जी, हाई कोर्ट में ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो होना भी चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह कोटा सिस्टम की बुनियाद पर जजेस लगेंगे कि 2 मेरे लगेंगे, 4 आपके लगेंगे, 3 फलां के लगेंगे। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ये तो बिल्कुल इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन स्वाय मेरिट के कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा मकाम है जज होना कि अगर एग्जेक्टिव है उसके ऊपर जो चेक है वो भी जुडिशरी है, अगर लेजिस्लेचर है उसके ऊपर भी जो चेक है वो जुडिशरी है। तो इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो हों और इस बुनियाद पे हम उसको डिले भी कर रहे हैं, जी हमारे बंदे और आपके बंदे। ये सारी बदकिस्मती है कि हमारे बंदे और आपके बंदे, अब जजेस की अपॉइंटमेंट भी आ गए, ये व्हाट्सएप ये तकलीफ ये पॉइंट आ गया। मैं नुमान आपकी तरफ आऊँगा। नुमान, आप भी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपकी प्रैक्टिस है, लाहौर हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप पेश हो रहे हैं। एक ज़रूरत भी है, मलिक साहब ने कहा इसके अंदर नॉन पॉलिटिकल मामलात होने चाहिए, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली आपको पता है इसके अंदर एफिलिएशंस होती हैं। तो क्या बाद अज़ां भी ये चीज़ें आड़े आती हैं? ऑनरेबल जज जो है फिर
اگر اپوائنٹمنٹ میں وہ کسی فیور آئی ہے تو اس کا ریفلیکٹ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد معاملات نیوٹرل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑی سی تاریخ دیکھنا بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پہلے طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا. پہلے جب رسپیکٹو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مل کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس نے جج ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا, تو اس وقت بھی یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون کس کی ایفیلیشن ہے, کون کس چیمبر سے ہے. تو یہ تو ہمارا ایک روایت ہے, اچھی روایت نہیں ہے لیکن ہے, کہ ہمیشہ فیورٹزم کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے بیچ میں اچھے ججز بھی آتے ہیں, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, کیونکہ اگر نظام کے اندر کمپیٹنٹ اور میرٹ والے لوگ نہیں ہوں گے تو نظام, جو نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل رہا, لیکن کسی حد تک نظام نے چلنا ہی ہے پھر. سو ابھی وداؤٹ کمنٹنگ اپون دی ججز, کوشچن سر یہ ہے, جب آپ نے آئین کے اندر ایک طریقہ کار متعین کر لیا ہے, صحیح ہے غلط ہے, وہ پروویژنس آپ کے آئین کے اندر موجود ہیں, ٹھیک, اور ان پروویژنس کے مطابق جو آپ کی جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے ان ججز کو نامینیٹ کر دیا ہے ٹو دا پرائم منسٹر. ٹھیک, اب پرائم منسٹر نے آگے پریزیڈنٹ صاحب کو نامینیٹ کر دیا. شمیم الرحمان ملک صاحب نے صحیح بتایا کہ آرٹیکل 48(1) کے تحت پہلے 15 دن میں واپس کر سکتے ہیں, اور پھر 10 دن کے اندر انہوں نے کرنا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک, سوال یہ ہے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن کی اس کی کمپوزیشن آپ دیکھیں, جو اس سے پہلے 18th امینڈمنٹ میں کمپوزیشن آئی تھی, اس میں کم از کم جوڈیشری کی ایک اکثریت تھی. اب تو آپ کی ایگزیکٹو کی اور لیجسلیچر کی اس میں اکثریت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں, پہلے کی کنسیڈریشن مختلف ہوا کرتی تھی, چیمبر افیلیشن یا ادروائز افیلیشن, اب وہ افیلیشن اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ جماعتی جو افیلیشن ہے اس کی بنیاد پہ بھی. سو بالکل لامحالہ پیپلز پارٹی کی جو ریزرویشنز کا لفظ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ آئین کے مطابق جو لوگ موجود تھے, ممبرز موجود تھے, انہوں نے نامینیشن کرنی تھی. ان کے بھی جو فاروق ایش نائک صاحب تھے, انہوں نے بھی ریکمنڈیشنز اپنی کی. ٹھیک, ٹھیک, اب یہ اکثریت سے فیصلہ کیا جانا ہے, اور پیپلز پارٹی سے بات آنا بڑا عجیب لگتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, وہ اکثریت میں یقین کرتے ہیں, تو اس میں اکثریت کے خلاف کیوں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بیرسٹر صاحب کی طرف آؤں گا. بیرسٹر صاحب, بات یہ ہے کہ سوال جو ناظرین کے, ابھی پریزیڈنٹ صاحب کو اگر یہ قانونی اور آئینی طور پر پتہ ہے کہ پہلے 15 اور پھر 10 دن, اس سے آگے بات نہیں جانی, تو اس کے اندر وہ کیا ہی کر لیں گے, پھر اس کے اندر اتنی بات کو طول دینے کی کیا ضرورت تھی. ظاہر ہے انڈر دا جو ہے وہ ٹیبل تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بیہائنڈ دا اسکرین بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر وہ اپنی بات کر لیتے, ایک کرائسس آرٹیفیشل کریٹ کر کے ان کو بھی متنازع کرنا. سمجھتے ہیں آپ یہ ٹھیک جائز بات؟ جی بٹ صاحب, اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک تو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ ان اکارڈنس ود مائی اوپینین اس ڈیڈ لاک کا میری نظر میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس خاص کر جو نامینیشن آف ججز ہے, اور سوری اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے ایز پر دا ریکمنڈیشن آف دا جے سی پی, ان کے پاس ویٹو کی پاور نہیں ہے. اچھا, اب وہ اپنی جو بھی مطلب سمری بھیجی پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو, اور وہ اگر واپس ان کو بھیج دیتے ہیں جیسے کہ ملک صاحب نے کہا, تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشن ہی دے سکتے ہیں, وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب اس کے اوپر پریسیڈنٹ بھی آلریڈی سیٹ ہے. ایک وہ جو ندیم احمد والا جو ایک یہ سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ سپیریئر کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس ایز پر لا کوئی ایسی پاور نہیں ہے جس سے وہ جو نامنیز یا جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے تھرو دا جے سی پی, اس کو جسے کہتے ہیں وہ سیٹ اسائڈ کر سکے. اب وہ ان کی کوئی گزارشات نہیں مانی گئیں یا ان کی کسی قسم کی کوئی ریزرویشنز ہیں, تو اس میں سوائے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک لے کے آنے سے یا ان کی اپنی ومز اینڈ وشز کو پورا کرنے کے بجائے وہ صرف اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ڈیلے کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. ڈیلے کرنے کا میں ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگر صرف ایک اسٹیمپ بھی چاہیے پریزیڈنٹ کی, تو یہ بھی ایک عام ناظرین جاننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے قانونی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں پھر اگر روکنا ہی تھا, اس کے اندر ہٹا نہیں سکتے, تو وائی دس پروویژن ان دا لا اور کانسٹیٹیوشن؟ ملک صاحب, وہ یہ ایک جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, جو ان کی جو ہے یہ ایک سیریمونیل ایک اس میں ان کا رول ہے, اور یہ بے شمار جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ یو کے میں دیکھیں گے تو اس میں جو ان کے کنگ ہیں اس کی ایک سیریمونیل رول ہے. اس میں بے شمار ایسے لاز آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ایک سیریمونیل رول دیا گیا ہے پریزیڈنٹ کو اس کے اندر, کیونکہ وہ ایک فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو اس لیے یہ ایک سیریمونیل رول دیا گیا اور ان کو گریسفلی اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہ تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہے, اس لیے یہ اس طرح ہو رہا ہے.
ٹھیک. اچھا ملک صاحب, اگر پرزمپشن ہے, ظاہر ہے معاملہ پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا سیریس لیا تبھی انہوں نے معاملات کو روکا, ادروائز تو پچھلے منڈے کو جو ہے وہ شاید ووٹ ٹیکنگ سرمنی ہو جاتی ہے اور اس ٹائم آنریبل ججز کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ پاور نہیں ہے, اگر وہ کر دیتے ہیں تو دین اٹ وڈ بی اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. نہیں, بالکل کرائسس کے تو کوئی امکانات نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ڈیلے ہو ریجیکشن کا لفظ کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ, اگر جو بھی کر دیں, جو بھی اس پہ ریزنز دے دیں اور اس کے بعد وہ واپس جائے گی اور وہ واپس اگر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اس سے اور اسی کو دوبارہ ان کو بھیج دیتے ہیں تو پھر بھی وہ پابند ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں اور 10 دن کے اندر ان کو شیل کا لفظ ہے ان کو کرنا پڑے گا اس کو. بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب, یہ ظاہر ہے ڈیلے آ گیا, چھٹیاں بھی تھی, اگر وہ ہوتے تو آنریبل ججز اب کام سٹارٹ کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں تعداد کے اوپر اکثر آبجیکشن آتی ہے, مجھے جو ہے وہ ناظرین کی طرف سے بھی کال آتی ہے کہ اتنا بڑا ہائی کورٹ ہے, اس کے اندر آپ صرف 16 ججز کی اپوائنٹمنٹ میں متعلق ہے, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ایک سیاست کی نظر ہے؟ ضرورت تو ظاہر ہے ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے, سب سے زیادہ تو ظاہر ہے نوائر کمیونٹی, کیونکہ معاملات لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں, سارا دن آپ بیٹھتے ہیں, اس کے اندر آنریبل بینچ کی بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ تعداد کم ہے, لسٹ زیادہ ہے. سمجھتے ہیں تعداد بڑھنی چاہیے؟ جی, تعداد تو سب سے زیادہ جو بڑھنے کی ضرورت ہے وہ نیچے والی کورٹ, سول کورٹ اور سیشنز کورٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ تعداد بڑھائی جائے. اور اصل میں تو مقدمات کی وہاں پہ بھرمار ہے اور ایک آپ جا کے لسٹ دیکھیں تو 150 کیس ایک دن میں لگا ہوا ہے. تو یہ بالکل جوڈیشری کی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ججز کی تعداد کم ہے, ہائی کورٹ میں بھی کم ہے اور نیچے بھی بہت زیادہ کم ہے. اگر آپ دنیا میں جو سٹینڈرڈز ہیں دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں پر کتنے ججز ہوتے ہیں تو پاکستان میرا خیال کافی نیچے ہے اس میں بھی. تو وہ بالکل ججز کی تعداد کم ہے, زیادہ ہونی چاہیے, اور جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بہتر کام کرنا چاہیے, ان کو بھی کوئی فوکس ان کا ہونا چاہیے اس کام ہوتا ہے. اور ہم وکلاء کا بھی فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسز کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور بالکل یہ میں اس بات پہ کلیئر ہوں کہ وہ معاشرے جن کے اندر کیسز جلدی ختم ہوتے ہیں وہاں وکلاء زیادہ خوشحال ہیں, وہاں وکلاء زیادہ اچھی فیسز لیتے ہیں, وہاں پہ وکلاء کے حالات زیادہ بہتر ہیں. یہ بالکل یہ میں اکثر سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی وکلاء نہیں چلنے دیتے. بھائی وکلاء کا تو بالکل انٹرسٹ ہی اس میں ہے کہ جلدی کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے تو لوگ عدالتوں میں آئیں گے, تو لوگ وکیل کریں گے. ہمارا تو انٹرسٹ ہی ہے وہ جلدی ختم ہو, تو پھر ہی میرا خیال ہے کہ ہمیں تو یہی فائدہ ہے کہ کیسز جلد ڈیسائیڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں کیسر آپ کی طرف آؤں گا, تعداد بڑھنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں تعداد بڑھنے سے زیادہ جو ایک دوسری بات ہے وہ ڈیٹرنس بڑھنی چاہیے؟ یہاں پہ ایک فریولس لٹیگیشن کا بڑا معاملہ ہے, لوگ بے دھڑلہ سے کہتے ہیں بے دھڑک ہو کے جو ہے وہ ایک کیس فائل کر دیتے ہیں, اس کے اندر کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے, 20 سال کیس چلے, اس کے بعد خارج ہو جائے, آپ پہ نہ کاسٹ ہے نہ بلکہ آپ دوسرے کو چڑھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں آپ کو 20 سال باندھ کے رکھا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہو؟ بٹ صاحب اس سے پہلے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں, ایک اور بڑا ہی اہم کامنٹ ہے وہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے شمیم صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ آرٹیکل 48(1) کے تحت 15 دن اور 10 دن والا معاملہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر کو واپس بھیج بھی دیتے ہیں تو کیا پرائم منسٹر نامینیشنز کو بدل سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو آلریڈی نامینیشن آئی ہے JCP سے. ٹھیک ہے, اب اسی وجہ سے وہ جو دوسری طرف سے ایک ویو پوائنٹ دیا جا رہا ہے وہ ہے آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 8. وہ اس میں کوئی 15 دن اور 10 دن کی بات نہیں کرتا, اور یہ اسپیشل پروویژن ہے, اور خاص طور پہ جب 48(1) کا ذکر کرتے ہیں تو پرائم منسٹر اس کو بدل نہیں سکتے. تو پرپزیو جو انٹرپریٹیشن کی جائے گی اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ 15 دن کے لیے بھی اس کو روک سکے. اب یہ دونوں ویو پوائنٹس ہیں, یہ غالباً معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال اس میں عدالت جانے کی ضرورت پڑے گی. دوسرا میں آپ کو بات ہوں, شام صاحب نے بالکل وجہ فرمایا, تبدیلی تو ہو نہیں سکتی پریزیڈنٹ بھیجیں یا بعد میں بھیجیں, اس کی سیٹلمنٹ کچھ اس طرح ہوگی کہ اگلی اپوائنٹمنٹ میں آپ کتنے لوگ ایڈجسٹ کرنے دیں, یہ ہونا یہی ہے. دوسرا آپ کا جو سوال بڑا اہم تھا, اس سے بھی میں تھوڑی سی ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا. باہر کے ملکوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیسز بڑی جلدی ختم ہوتے ہیں, ادھر جو جوڈیشل یا جوڈیشری کی پائپ لائن ہے اس میں کیسز بھی کم آتے ہیں. ادھر ہمارے اگر دیکھیں کہ آپ کا سیکشن 154 CRPC یہ کہتا ہے کہ FIR پہلے تفتیش بعد میں. کوئی ایک کیس آپ کی نظر میں ایسا ہوگا کہ جس میں وہ پہلے FIR کرے, بلکہ FIR کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کتنے SHOs کے خلاف, کتنے IOs کے خلاف آج تک ان کو سزا ہوئی؟ بھائی آپ آئین توڑ رہے ہیں اگر میں دیکھا جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو ڈیٹرنس ادھر کریٹ کرنی ہے آپ نے, نہ کہ دوسری پارٹیوں پہ کرنی ہے. پٹواریز, ریونیو والے لوگ جو میوٹیشنز غلط طریقے سے کرتے ہیں اور پرابلمز کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کے ادارے جو چیزیں دہراتے ہیں بار بار, ڈیٹرنس ادھر کریٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کے کام کریں, ان کو سہولتیں دیں. سوشل سیکیورٹی والوں کو میں ذکر کرتا ہوں, آخری ذکر کرتا ہوں. میں ایک ریسنٹلی کچھ کیس کرنے کا موقع ملا, بزنسز کو جا کے بلیک میل کرتے ہیں. اچھا, پیرا والے
बिजनेसेस को जाके ब्लैकमेल करते हैं, पुलिस वाले बिजनेसेस को और दूसरों को लाके ब्लैकमेल करते हैं। तो ये है वो डिटरेंस जहां आपको चाहिए। वो लिटिगेशन की हद तक हम फ्रिवलस है, दूसरी फ्रिवलस, ठीक है। अब जो प्राइवेट मैटर्स हैं, ये तो चले मैंने बात की आपकी गवर्नमेंट से मुताल्लिक काम, प्राइवेट मैटर्स है आपका, एक तो जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, और दूसरा है कि जो रिपीटेडली अपील्स की ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, उसको भी किसी क्राइटेरिया के तहत उसको भी रोका जाना चाहिए ताकि केसेस का फैसला जल्द से जल्द हो। बिल्कुल ठीक है। मैं शाम आपकी तरफ पहले तो रिलेटेड टू ये इसी पे आप अपनी इनपुट दे दें कि क्या वजह है कि हम फिर तादाद बढ़ा देंगे तो फिर जाहिर है आबादी ज़्यादा बढ़ेगी, इससे तो फिर आपको तादाद की ज़रूरत होगी। आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई जो है वो इस तरह के एलिमेंट हों जिसके अंदर कॉस्ट इम्पोज हो ताकि आपके मामला बेहतर हो सके, या आप तादाद की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए बट साहब, बात यह है कि इंसाफ की फराहमी तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की और स्टेट की। अब उसमें जो भी आपका जो लिटिगेंट है वो अगर सफ़र कर रहा है डिले के ऊपर, तो हमारे पास कॉस्ट, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लॉ के अंदर कॉस्ट इम्प्लीकेशंस नहीं है, बट प्रैक्टिकली हाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब ये जो हमारी बेसिकली प्रेसिडेंट सेट करनी है जुडिशरी ने, कि अगर उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन हाईकोर्ट की नोटिफिकेशन आती है और वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उनको मिल जाती हैं कि जी उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन भी बायोमेट्रिक के जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी, तो इस तरह ये भी एक नोटिफिकेशन आ सकती है कि उसमें कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया जाए कि अगर 15 दिन में या 10 दिन में किसी भी एप्लीकेशन का, या एक 30 डेज टाइम में, जो कि स्टिपुलेटेड जो है टाइम पीरियड हमारी प्रोसीजर में भी दिया गया है, तो उसमें अगर कोई भी रिप्लाई नहीं देता या उसका रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल करता तो उसका राइट क्लोज करें और उसको कॉस्ट इंप्लीकेशंस दें। अब कॉस्ट इंप्लीकेशंस में बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ 500, 1000, 2000, 3000 की। ये कॉस्ट इंप्लीकेशंस या जो कॉस्ट डलती है वो दैट इज इजीली पेएबल। अब ये हैवी फाइन इंपोज करना भी बहुत जरूरी हो गया, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो इस टाइम जो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, इसके अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैटेगोरिकली गवर्नड होती हैं अंडर सेक्शन 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक इशू यहाँ पे ये आता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसको डिले करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि नुमान साहब भाई ने कहा, तो उस सिचुएशन में इंटरवीन करेगा आपका जो मौजूदा अमेंडमेंट के अंडर सेक्शन 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब जब वहां पे जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये मैटर चला जाएगा, अब अगर तो वो अपहेल्ड करता है रिजेक्शन प्रेसिडेंट की, तो फिर तो वो ये दोबारा जेसीपी के पास मैटर चला जाएगा कि ये नॉमिनीज दोबारा जिसे कहते हैं वो नॉमिनेशंस उनकी रिवर्स हो, और उसके बाद स्टेट कर दिया जाए कि अगर 15 दिन में या 10 दिन में किसी भी एप्लीकेशन का, या एक 30 डेज टाइम में, जो कि स्टिपुलेटेड जो है टाइम पीरियड हमारी प्रोसीजर में भी दिया गया है, तो उसमें अगर कोई भी रिप्लाई नहीं देता या उसका रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल करता तो उसका राइट क्लोज करें और उसको कॉस्ट इंप्लीकेशंस दें। अब कॉस्ट इंप्लीकेशंस में बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ 500, 1000, 2000, 3000 की। ये कॉस्ट इंप्लीकेशंस या जो कॉस्ट डलती है वो दैट इज इजीली पेएबल। अब ये हैवी फाइन इंपोज करना भी बहुत जरूरी हो गया, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो इस टाइम जो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, इसके अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैटेगोरिकली गवर्नड होती हैं अंडर सेक्शन 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक इशू यहाँ पे ये आता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसको डिले करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि नुमान साहब भाई ने कहा, तो उस सिचुएशन में इंटरवीन करेगा आपका जो मौजूदा अमेंडमेंट के अंडर सेक्शन 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब जब वहां पे जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये मैटर चला जाएगा, अब अगर तो वो अपहेल्ड करता है रिजेक्शन प्रेसिडेंट की, तो फिर तो वो ये दोबारा जेसीपी के पास मैटर चला जाएगा कि ये नॉमिनीज दोबारा जिसे कहते हैं वो नॉमिनेशंस उनकी रिवर्स हो, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो रीनॉमिनेट हों। फिर उस तरह जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, फिर नॉमिनीज प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, एंड देन वो एडवाइस करेगा उसको प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर जिसे कहते हैं फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है। बट एज पर इसमें कोई अगर कोई चेंजेस करने हैं या कोई डिले करना है या अपनी रिकमेंडेशंस देनी है इन रिगार्ड्स टू द इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल द नॉमिनीज, जो कि लिखा भी गया है कि जी किसी, आपने भी बताया है कि किसी ऑनरेबल जो हैं नॉमिनी, उनके ऊपर कोई किसी
قسم کی کوئی FIR کا بھی معاملہ ہے وہ بھی چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے, اور ایک دو اور چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں. تو یہ پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے ایز پر یا نہ یہ پریزیڈنٹ آفس کا کام ہے کہ اس کی اسکروٹنی کرنا. یہ اسکروٹنی کرنی ہے جو کہ آپ کی JCP ہے. اب JCP کے اندر جو ممبرز ہیں وہ آپ کے چیف جسٹس تو اس کو چیئر کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز آ جاتے ہیں 3, پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ سینئر موسٹ جج آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اس کے بعد لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہے, پھر اس کے بعد 2 ممبر انہوں نے ڈال دیے ہیں نیشنل اسمبلی کے, 2 ممبر سینٹ کے, جس وجہ سے پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس ہے جو کہ میری نظر میں کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے اندر, وہ پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا ہے. اور یہ ملک صاحب نے بات کی ہے, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک صاحب کی طرف جاؤں. ملک صاحب معاملہ اب یہ بھی آئے گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے گا یا پھر سپریم کورٹ میں جایا جائے گا, یہ بھی ایک بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب تو یہ وہ تمام کیسز جو ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے, ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہ کہتے ہیں جی FCC میں جائیں گے, اور اب تو سپریم کورٹ اپنے تمام معاملات خود ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور وہ بحث سننے کے بعد کہتے ہیں جی نہیں یہ میٹر FCC. نہیں, نیب کا بھی معاملہ ہوا, آپ کو پتا نیب کی بیل کا پچھلے دن ایشو آیا. بالکل, اس میں بھی سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ یہ میٹر جو ہے FCC, حالانکہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ہماری جو ساری جورسپروڈنس ہے اس میں کورٹس جو ہے ہمیشہ وہ کوشش کرتی ہے کہ جو آگے ہے ان کے پاس سائل اس کو ریلیف دیا جائے اور وہ کہیں کہ ہماری جورسڈکشن ہے. یہ ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری جو ایپیکس کورٹ ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ہمارا میٹر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. عام طور پہ آگے وکیل کہا کرتے تھے آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن کورٹ کہتی تھی میرا اختیار ہے. یہ سب کچھ سر الٹ پلٹ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. یہ اب تو جو آئین تھا, جو ہمارا ایک پرائڈ تھا, اس کا جو 26ویں 27ویں ترمیم نے حال کیا ہے, پتہ نہیں اب وہ ابھی تو 28ویں بھی ابھی آپ کی آ رہی ہے, اس پہ آپ کو مزید ٹائم دیں گے. اچھا ناظرین, مجھے اب دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر مزید صوبوں کی گنجائش ہے, آئین کے اندر کیا پروویژن موجود ہیں یا اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے, ان پہلوؤں پہ بھی جاننا ہے. ملک صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ ظاہر ہے کل کانفرنس ایک ہوئی, اس کے اندر ساری وہ تجاویز آئیں, آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 239 غالباً ہے پروویژن ہمارے آئین کی, اس کے اندر یہ موجود ہے یہ گنجائش کہ آپ مزید صوبے بنا لیں. تو آپ اس پہ اوپر لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ جی مجھے اگر گھر کے قریب مجھے ہائی کورٹ مل جائے گی یا میرے کورٹس بہتر ہو جائیں گے یا صوبہ بن جائے گا تو بہتری آ جائے گی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے وہ 239 تو ہمیشہ سے موجود ہے اور اس میں اختیار بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے, جب بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ جب جو مارشل لاز آئے, جتنے یہ تمام لوگوں کی یہ خواہش رہی کہ یونٹس چھوٹے کر دیے جائیں, وہ ذرا زیادہ مینیجیبل ہوتے ہیں, آپ آرم ٹوسٹنگ کر لیتے ہیں. آپ ہمارا بھی سپریم کورٹ کا الیکشن ہے, اس میں وہ ایک جگہ پہ 33 ووٹ ہے, میں نام نہیں لیتا شہر کا کہ ہمارے دوستوں کی کوئی نہ ہو اس میں, اور ایک ووٹ ہمارا نکلتا ہے, 32 ان کے نکلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آرام سے جا کے آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے, زمانے میں معاملات آپ کے فیور میں تھے. اب دیکھیں نا لاہور کے اوپر کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی, سارے لوگ جو ہے وہ دوسرے اضلاع سے دوسرے ڈسٹرکٹ سے وہ لاہور کو پریفر کرتے ہیں. اس کو مینیج کرنا بھی آپ سمجھتے نہیں ہے کہ جب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ظاہر ہے ایک اس کے اندر لوکل لیول کے اوپر اتھارٹی ہوگی, کیا کہیں گے؟ بٹ صاحب یہ بات اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اصل میں تو ڈیلیوری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس صورت میں صوبوں کا چھوٹا کیا جانا تاکہ آپ کی جو ادھر بیوروکریسی بیٹھی ہے یا ایگزیکٹو بیٹھی ہے وہ اچھی ڈیلیوری کر سکے, لیکن سر ڈیلیوری پھر بھی ضروری ہے. اگر صرف صوبے کم کر دینے سے مسائل حل ہو جاتے, آپ دیکھیں آپ کے مسائل کیا ہیں. آپ کے مسائل ہیں, اگر میں ایگزیکٹو کی طرف دیکھوں, آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بیوروکریسی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں کمپٹنس کی بنیاد پہ لوگوں کو, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کمپٹنس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بڑا سخت ایگزام رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد آپ ان کی ٹریننگ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ غلاموں پہ حکومت کر رہے ہیں, جس طرح ایک انگریز کیا کرتا. یہ انہی کا سسٹم ہے. کہنے کو آپ ان کو سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں, لیکن آپ نے کچھ ہی دن پہلے PTI کے کچھ لوگ DC صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور جس طریقے سے DC صاحب جھول رہے تھے ان کے سامنے, کسی نے بڑا ہی اچھا تذکرہ کیا کہ وہ DC صاحب 5 دفعہ پیدا ہو کے واپس آ جائیں, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے برابر ان کی کمپٹنس لیول نہیں ہو پائے گا. اب ان کے پاس کوئی عہدہ ہے, اس عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں. سو میری بات ادھر ہی ہے, میں بار بار یہی کہوں گا کہ بے شک تعداد بڑھا دیں, لیکن آپ اس اسٹرکچر کو بدلیں. نظام بدلنے کی بات کی نا, نقی چھوٹی سی بات ہے, نقی صاحب نے نظام بدلنے کی بات بھی کی. آپ کا نظام بدلنے میں ٹھیک ہے, آپ صوبے بھی کم کرنا چاہتے ہیں, صوبے کم کر لی. جوڈیشری میں اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں, جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے.
लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव क्यों नहीं बनाते? आर्टिकल 140 ये अब आपका शेल का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं करने देते आप? बिल्कुल ठीक ये है आपके असल क्वेश्चन। सूबों की तादाद बढ़ाएं, इसी बात को मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे आपके मसाइल हल नहीं। मैं नुमान इसी बात को लेके आता हूँ। मैं शाम आपकी तरफ आऊँगा। नुमान ने बात की कि लोकल जो है वो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, तो जो आप सूबे बनाएंगे मजीद तो उसके अंदर तो जाहिर है पावर पेनिट्रेट करेगी, तो स्पिरिट तो उसका वही है कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट कर रहे हैं या सूबे बढ़ा रहे हैं तो लोगों तक जो है वो नीचे तक पावर जाएगी। तो ये आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? मैं 100% एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, जैसे नुमान साहब ने ये बात की, बड़ी अच्छी बात की कि आपने डिलीवर करना है और आपने इन अकॉर्डेंस विद के अपनी आवाम को एक बेहतर सहूलियात जो है वो मुयस्सर करनी है। अब देखें, हमारे सूबे जो हैं वो कम है, इसके अंदर हमारी इतने ऐसा हो गया है कि बल्दियात के इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर टियर, देखें हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपने अक्सर मतलब ये जो हमारी ये जुरिस्प्रूडेंस है, लीगल जुरिस्प्रूडेंस में भी और डिफरेंट जिसे कहते हैं जो थ्योरीज हैं, उसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो पिरामिड बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर टियर टिल नीचे। अगर उसमें किसी किस्म का भी कोई गैप आ जाएगा ना तो नीचे तक कभी भी ना इंसाफ मुयस्सर होगा लोगों को और ना ही जिसे कहते हैं लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। बिल्कुल ठीक। अब ये जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर ज्यादातर मतलब ये हमारा जो टॉपिक है कि जी नकवी साहब ने ये बात की है कि हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया, वो किसी हद तक मैं समझता हूं कि ठीक है, ना कि उसको अगर दूसरी तरफ ले जाएं जो एक डेडलॉक पॉलिटिकल पार्टीज का बना हुआ है और वो पीटीआई वाला मामला है, उसको अगर देखा जाए तो वो एक सेपरेट इशू है, वो डिबेट ही सेपरेट है। बट अगर 70 सालों में ये देखा जाए तो हम आके खड़े उसी पॉइंट पे हैं। उसकी 2-3 चीजें हैं कि वी आर अंडर फाइनेंशियली बर्डन्ड, कैसे कि हम बार बार हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, हमारी जो मैं पुरानी वो देख रहा था, वो न्यूज क्लिप्स चल रहे थे कि जी हम जब भी कोई नया एक सिस्टम आता है मुल्क के अंदर तो वो ये कहता है कि जी मुल्क जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फिर उसके बाद लोड शेडिंग और बिजली की प्रॉब्लम तब भी थी, वो आज भी है। और फिर उसके बाद जो डिलीवरेंस है वो डिलीवरेंस इतनी खराब हो गई है कि आप जो है वो ना किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस है, और अगर चेक एंड बैलेंस फॉर इंस्टेंस है भी तो हम डिलीवर करने में बड़ी माजरत के साथ नाकाम है। डिलीवर करने में ये पॉइंट आ गया। मैं नाज़रीन यहाँ पे हमें मोहम्मद अली भट्ट साहब ने एडवोकेट हाई कोर्ट उन्होंने ज्वाइन किया, पहले भी आप देख चुके। मैं अली आपकी तरफ, जाहिर है बैरिस्टर साहब ने अपना पॉइंट दिया, नुमान साहब ने भी दिया, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड तो है, लेकिन जब अगर आप मज़ीद सूबे बढ़ाते हैं, उसको उनकी तादाद बढ़ाते हैं तो आपको जाहिर है कोर्ट्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। हर सूबे के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। अभी ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी हम देखते हैं कि फैसलाबाद की भी एक डिमांड रही, शायद गुजरावाला बार की भी डिमांड रही कि एक बेंच वहाँ पे भी बनाया जाए। इतनी दूर से लोगों को आना पड़ता है तो एक सहूलत तो आएगी। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए हमारा जो निज़ाम है जो 75 साल से चल रहा है, क्या ये 4 सूबे 5 सूबे उसको ये जो गवर्नमेंट्स आती हैं क्या डिलीवर करती हैं? नहीं करती। अगर ये मोहसिन नकवी साहब ने ये प्रपोजल दिया है, ये वो सोच रहे हैं कि सूबों को बढ़ाना चाहिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक डिसीजन। उसकी वजह ये कि जी हाली एक चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इंसाफ की प्रॉब्लम है, मेडिकल की प्रॉब्लम है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आप सूबे बढ़ाते हैं तो जाहिर है आपको इलेक्शन उस हिसाब से करवाना पड़ेगा, नए लोग आएंगे। देखिए एक अगर वज़ीर आला हैं वो पूरे सूबे को चला रही हैं, इतने बड़े सूबे को चलाना कोई आसान बात नहीं है। और देखिए अभी तक डिलीवर नहीं कर सकते। किसी एक आप ले लें नाम जो आए हों वज़ीर आला जिन्होंने डिलीवर किया, शहबाज शरीफ साहब के अलावा, वो अपना काम अपने तरीके से किया करते थे, बहुत अच्छे करते थे। लेकिन सर अगर आप सूबे बढ़ाते हैं तो उसका फ़ायदा है, आपके स्कूलिंग नहीं आएगी, आपके एजुकेशन का निज़ाम अच्छा, आपके मेडिकल का निज़ाम अच्छा, आपके नए कॉलेजेस बनेंगे, आपके नए हॉस्पिटल बनेंगे, आपकी नई अदालतें बनेंगी और फंड्स आएंगे और आपको नए चेहरे मिलेंगे। पढ़े लिखे लोगों का आगे आना ज़रूरी है। आगे आएंगे, नया वज़ीर-ए-आला बनेगा, नई थॉट लेके आएगा, नए थॉट को परवान चढ़ाएगा और देखिए अपने सूबों की इनकी कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा कि हमने अपने सूबे को ज़्यादा बेहतर करना है। अभी सिर्फ 4 या 5 सूबों की वजह से होता क्या है, वो कहता है तुम्हारा सूबा पीछे है, हमारा सूबा आगे है।
زیادہ صوبے ہونے کا فائدہ یہ ہوگا سر کہ آپ کا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے. بالکل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں آپ کے صوبوں میں جو جرائم ہیں وہ بھی کم ہوں گے, آپ کا میڈیکل کا نظام اچھا ہوگا, آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پرومیننٹ ہوں گے ایجوکیشن میں. آپ دیکھیں گے وہ ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی, تیز ہو جائے گی. بالکل جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک کلاس میں کسی ٹیچر کے پاس 5 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں, وہ زیادہ اچھے توجہ سے اس کو پڑھاتی ہے. اگر ایک کلاس میں 100 بچے ہیں تو ایک ٹیچر کیسے اس کو مینج کر سکتی یہ ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ آیا نعمان. میں آپ کی طرف آؤں گا. بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو ظاہر ہے آپ کو ٹیچر کی تعداد زیادہ کرنی پڑے گی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ سے ہم متفق ہی کرنا چاہیے, ضروری ہے. میں ایک تھوڑے سے مختلف پہلو سے بات کرنا چاہوں گا. انڈیا میں دیکھیں 50 سے پلس صوبے, امریکہ میں دیکھیں 50 سے پلس صوبے, اور ان کے کئی صوبے ہمارے سے کئی صوبوں سے بڑے ہیں. امریکہ کا رقبہ بہت زیادہ ہے. تو کیا ادھر بھی وہ بات کرتے ہیں کہ مزید صوبے اور چھوٹے کیے جائیں؟ اصل میں مقصد ہے سر آپ کی لوکل گورنمنٹ نے ڈلیور کرنا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک. یہ جو جتنی بھی سہولیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, بجلی, پانی, گیس, ہسپتال, ایجوکیشن, چلے جائیں آپ انگلینڈ میں, چلے جائیں آپ بھارت میں, چلے جائیں امریکہ میں 3 مثالیں دیتا ہوں. لوکل گورنمنٹ ڈلیور کرتی ہے. آپ کی لیجسلیچر کا یہ کام نہیں ہے جو آپ ایم این اے اور ایم پی ایس کو کرتے ہیں کہ وہ آ کے لوگوں کو سڑکیں بنائیں ووٹس کے لیے. ان کا کام ہے قوانین بنانا. ٹھیک. آپ کا جو سب سے بڑا ڈلیور کرنے کا ٹول ہے, ادھر آپ الیکشن نہیں کراتے, جتنے مرضی صوبے بنا لیں آپ. دیکھیں میں تو اسی لحاظ سے بار بار بات کرتا ہوں کہ چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے مسائل کا حل ہو جائے گا تو کر لیں, لیکن اصل مسئلہ ہے آپ کی ڈلیوری آنی ہے فرام دا باٹم. لیکن جمہوری گورنمنٹ نے آج تک, آپ کو پتہ ہے ہم اکثر ڈکٹیٹرشپ کو تنقید کا نشانہ کرتے ہیں. مشرف صاحب نے الیکشن کروائے, لوکل گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کو بڑھوتی دی. جمہوری گورنمنٹ اس طرح سے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, وہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں میں ایک پرپوز کرتا ہوں آئین میں ایک ترمیم, وہ یہ کرتا ہوں کہ 140A کو ریپلیس کیا جائے, جس میں لوکل باڈیز کو جسٹ لائک پروونسز ایک پرماننٹ سٹرکچر دیا جائے. ابھی ہوتا کیا ہے, لوکل گورنمنٹ آ تو جاتی ہیں آپ کے آئینی, صرف آئین میں 140A کا ذکر ہے. آپ اپنے قوانین کے تھرو چاروں صوبے جو اپنی لوکل باڈیز کا سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. اور دوسری کہ آئین میں جس طریقے سے آپ کی پروونشل اسمبلیز کی یا پارلیمنٹ کا سٹرکچر ہے ایز اے سیپریٹ ٹیئرز موجود ہے, آپ کی 2 لسٹیں ہیں. اسی طرح آپ تیسری ٹیئر آئین کے تھرو بنائیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, جو کسی صوبے کے مرہون منت نہ ہو کہ صوبہ اپنی ریسورسز دے گا, جو سبجیکٹ صوبہ استعمال کر لے گا اپنی لیجسلیشن کے تھرو, کیونکہ جو لیجسلیشن لوکل گورنمنٹ کی وہ صوبے نے بنانی ہے. بالکل ٹھیک. وہ اگر کچھ اپنے پاس سبجیکٹ رکھ لیتا ہے جو بچ جائیں گے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے گا. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے شام. 2 لائنر انہوں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ از اے سولوشن ود اے اسپیسیفک پروویژن ان دا کانسٹیٹیوشن, کہ ان کے فنڈز الگ ہوں, ان کی لسٹ الگ ہو, تو پھر پٹیشنیں ہوتی بھیڑیں گی کہ جناب یہ پاور لوکل گورنمنٹ کی تھی, یہ جو ہے پروونشل کی تھی. دیکھیں بٹ صاحب, کانسیپٹ آف ڈیلیگیشن آف پاورز جو ہے نا جی, اس کے اندر فرام دا ویری ٹاپ ٹل دا باٹم, جب تک ڈیورسٹی نہیں آئے گی نا, ہر بندے کو اپنے کام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا یا وہ اپنی پراپر اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر سکے گا. اور جب آپ کا وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہی نہیں ہوگا, آپ کے پاس جسے کہتے ہیں وہ ایک گورننگ لسٹ ہی نہیں ہوگی, ساتھ جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ رائٹ ڈیلیگیٹ ہی نہیں کیے جائیں گے, تو ایک بندے کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. اب یہ صوبے بنانے سے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل اپر ٹیئر کے اوپر ایک ہی مینجمنٹ ہے اور اسی طرح نظام چلتا ہے. اب صوبے بنانے سے اگر فار ایگزامپل پنجاب ہے تو پنجاب کے اندر 4 صوبے بنا دیے جاتے ہیں, تو اس میں بھی پاور ڈیلیگیشن آف پاورز بہت ضروری ہے کہ فرام دا ہائر اینڈ ٹل دا لوور اینڈ وہ بے شک ایکول جائے گا. اس کے اندر تو لوکل گورنمنٹ والا یہ ختم ہو جائے گا, بے شک لوکل گورنمنٹ والا جو ہے وہ ایمبٹ ختم ہو جائے گا. بٹ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بٹ صاحب, وہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ابھی بھی ایک صوبے کے اندر موجود, اگر آپ کے پاس ڈیلیگیشن آف پاورز نہیں ہو رہی, لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں ہو رہے, آپ نیچے والا سسٹم آپ کا کولیپس ہوتا جا رہا ہے, تو اگر اسی کانسیپٹ کو لے کے آپ صوبے بنا دیں گے تو پھر ہم اسی ایج پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے صوبوں کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ آپ کو
امپاور کرنا پڑے. میری نظر میں صوبے بنانے سے بہتر ہے کہ آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں, لوکل گورنمنٹ کے کو آپ امپاور کریں اور ان کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ دیں کہ جیسے ہمارے سول پروسیجر اور کرمنل پروسیجر موجود ہے نا, ہمارے پاس سیکشنز موجود ہیں کہ اس سیکشن کے تحت جو ہے وہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ان کو ایک پراپر پروسیجر دیں اور ان کے لاز کے تحت وہ اپنا کام کر سکیں, نہ کہ جسے کہتے ہیں ہم صرف فوکس کریں اپنا جو ہمارے اپر ہاؤسز ہیں یا پارلیمنٹس ہیں یا ایگزیکٹو ہے اس کے اوپر. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں. جی پلیز چھوٹا سا کامنٹ جی. یہ تو میں نے فیڈریشنز کی بات کی ہے نا, جہاں آپ کے صوبے ہوتے ہیں, بھارت, امریکہ اور انگلینڈ کا میں نے بیچ میں ذکر ضرور کر دیا تھا. انگلینڈ از اے یونٹری اسٹیٹ. ٹھیک, جتنا بھی بڑا ملک ہے ان کی ایک ہائی کورٹ ہے ساؤتھ میں لنڈن کے اندر. ٹھیک, تو ہم تو پھر کہیں گے کہ وہ ادھر تو ڈلیوری نہیں ہو سکتی. Delivery سر ان کی لوکل گورنمنٹ ہے, ان کی ڈلیوری ہوتی ہی لوکل گورنمنٹ سے ہے. پروونسز ایک حد تک اسٹریٹجک لیول کے اوپر فیصلے کرتے ہیں, عوام کو سہولتیں ہمیشہ لوکل گورنمنٹ. پوائنٹ آ گیا. علی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کتنا ضروری ہے لوکل گورنمنٹ, سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ ظاہر ہے عام معاملات کے اندر رسائی نہیں ہے لوگوں کی. صوبے اگر بڑھتے بھی ہیں تو لوکل گورنمنٹ کیا وہاں پہ یہ فارمولا کامیاب نہیں ہوگا. صوبے زیادہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے مختلف لوگوں میں, مختلف تھاٹس آئیں گی. ایک وزیر اعلیٰ جو پورے صوبے کو چلا رہا ہے, کا نعمت بدل تو نہیں ہو سکتا سر آپ کی آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن دیکھیں آپ یہ سٹرکچر اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. صوبے دیکھیں آپ, میں نے پہلے بھی بات کی 75 سال سے ہم 4 صوبے لے کے چل رہے ہیں, ڈیلیور کر سکے نہیں. اگر ہم بڑھاتے ہیں صوبے, اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نئے چہرے کو لائیں گے, نئے ایجوکیشن سسٹم لائیں گے, نئے پڑھے لکھے لوگ سامنے آئیں گے, نئی تھوٹ سامنے لے کے, نئی ہائی کورٹس آپ کو بنانی پڑیں گی. دیکھیں آپ کو سارا چلانا پڑے گا سسٹم. آپ ڈور ٹو ڈور کسی کو انصاف دے سکتے ہیں, ایجوکیشن دے سکتے ہیں, میڈیکل دے سکتے ہیں. یہی بیسک ضرورتیں زندگی ہیں, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی اگر وزیر اعلیٰ ہے, ان کو زیادہ جو ہے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ان کو اپنی ان پٹ دینی پڑتی ہے. تو اگر آپ صوبے بڑھاتے ہیں اس کا فائدہ ایونچولی عوام کو ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ملک زیادہ ترقی کرے گا, آپس میں کمپٹیشن ہوگا. اور ویسے بھی جیسے آپ سندھ کا اگر 2 یا 4 صوبے بناتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا, مختلف وزیر اعلیٰ جو ہے مختلف ڈلیوری کریں گے, جو معاملات کو چلائیں گے, اپنے ایجوکیشن کے نظام کو بہتر کریں گے, سیاست کے نظام کو بہتر کریں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. میں نعمان سے بھی جاننا, نعمان 1 منٹ کے اندر آپ مختصر بتا سکیں. دیکھیں ہر صوبے کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی شخصیات رہیں, کون سی پارٹیز رہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں کراچی کا لاہور سے موازنہ ہوتا ہے, تو بہرحال ہمیں جو پنجاب کے اندر گورنمنٹ رہی جس میں پولیٹیکل پارٹی, کریڈٹ تو دینا پڑے گا ادھر جو ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پارٹی آئی ہے, کیا ان کا منشور ہے. یہ اس کا انحصار ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کہتے کسے ہیں. کیا سڑکیں, پل, انڈر پاس بنانے کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ وہ بھی صرف ایک آپ کا جو کیپٹل ہے اس کے اندر بنانے کو ڈیولپمنٹ ہے. جو عوام کو جو ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. سر ہم کشمیر کا معاملہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ساری یہی ہیں کہ صرف سڑکیں, پل, وہ بھی ذرا اس لحاظ سے محروم ہیں. اصل میں وہ جو ڈلیوری چاہتے ہیں, آپ کو ایک آزادانہ حیثیت چاہیے ہوتی ہے. جو جن ملکوں کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار, ادھر جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں صوبے انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے یا فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. ادھر کی ان کی ایک سیلف گورننگ کا ایک پورا طریقہ کار ہے. وہ اپنے پولیس والا بھی جو ہے اس کو الگ کرتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. ناظرین ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا. ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے, ایک آئینی معاملہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ بحث جاری رہے گی, کیونکہ جہاں پہ بولا جاتا ہے وہیں پہ اصلاح آتی ہے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.